पानी चेयरमैन से मुझे मुलाकात वैसे भी नहीं छोड़ते थे कितने महीने। तो अभी तो फिलहाल हमारे सीएम साहब जो हैं सुहेल अफरीदी साहब, उनकी मुलाकात हो जाए बड़ी बात है, क्योंकि उनका मिलना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने उनसे मुशावरत करनी है। और ज़ाहिर बात है हमारे पार्टी के जो हमारे कायद हैं, हमारे चेयरमैन हैं, लीडर हैं इमरान खान साहब, उनकी हुकूमत है, उनका अवाम को उनको मैंडेट दिया है, तो उन्होंने अपनी एक लाइन जो है, एक पॉलिसी, एक विजन के मुताबिक इस हालात को देख के अपने चीफ मिनिस्टर को ज़ाहिर बात है ब्रीफ करना होगा। लेकिन जो पिछली दफ़ा या उससे पहले हमारे साथ हुआ है कि जिस तरीके से पहले हमारे ऊपर इन्होंने हमलावर होकर हमें ज़ख्मी किया, हमें रोका, बार बार रोका, तो फिर आखिर में जिस तरह 26 नवंबर जो है उसके अंदर हमारे लोगों को गोलियां मार के शहीद किया गया, ज़ख्मी किया गया। एहतजाज का ऐलान तो मैंने तो करना नहीं है, तो अगर होगा तो ज़ाहिर बात है कि हमारी पार्टी की एक पॉलिसी में पुरअमन एहतजाज जिस तरीके से पहले भी हमने हमेशा किया है और हमारा आइनी हक है, तो वो अगर हमें कॉल मिलेगी ज़ाहिर बात है उसको लपैक करके हम सब ने उसके ऊपर अमल दरामद करना है। जो है अमन व अमान के हवाले से जो पाकिस्तान के हालात और साथ साथ फिर बिलखसूस सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं वो बड़े डिफरेंट हैं, क्योंकि हमारे जो एक बॉर्डर है, एक 2200 स्क्वायर किलोमीटर का हमारा एक बॉर्डर है, जो एक ऐसे मुल्क के साथ है कि जहाँ पे कई दहाइयों से जंग हो रही है इस वक्त, और ज़ाहिर बात है उसके असरात हमारे ऊपर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसे आप सबको मालूम है कि आज एक हमारा सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, और जिस तरीके से हमारे रिजर्व सीट को चोरी किया गया था, आपके सामने ही हालात हैं, एक बड़ी ज़्यादती हुई है। पहले हमारा मैंडेट चोरी किया गया 8 फरवरी को, उसके बाद फिर इस तरीके से 1.5 साल तक हमारे इलेक्शन नहीं हुए सेनेट के, उससे पहले हमारी रिजर्व सीट छीन ली गई। तो अभी ये फिर हमारे कोई लोगों को इन्होंने नाजायज़ सज़ा दी है, जो बहुत बड़ी ज़्यादती है हमारे MNAs को, सेनेटर्स को। और मैं ये डिमांड करूँगा अदलिया से कि अदलिया अपना किरदार अदा करे, और क्योंकि सारी कौम ने और हमने सब ने जो है अपने आइन को देखना है और अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अदलिया ने करना है। तो मेरी अदलिया से रिक्वेस्ट है कि आप फ्रंट पे आएँ, अपना वो रोल जो आइन के मुताबिक आपने अदा करना है इस कौम के लिए, इस कौम में कानून की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, तो भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा करेंगे। जिस तरह के हालात चल पड़े हैं, ऐसे हालात में मुल्क को बड़े चैलेंजेस हैं, फिर हमारे सूबे पख्तूनख्वा को बड़े चैलेंजेस हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक तमाम इदारे अपने डोमेन में रह के सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो हम इन चैलेंज का मुकाबला नहीं कर सकते। तो हमें हर चीज़ से बालातर होकर अपने अपने जितने भी इदारे हैं उन्होंने अपना वो जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम देने हैं, जो उनको आइन के मुताबिक देने चाहिए, और जिसके लिए उनको तनख्वाह मिल रही है, अमारात मिल रहे हैं, और जिसके लिए उनको उन मनसब पे बिठाया गया है। और आखिर में ये भी कहूँगा कि जितना बड़ा मनसब मिलता है उतना बड़ा सवाल भी होगा। तो जो कि हम मुसलमान हैं, तो बहैसियत मुसलमान मैं उनको ये कहूँगा कि आपने कल इसका जवाब देना है। जिस मनसब पे आप बैठे हैं इसका सवाल आपसे होगा और आप जवाब दे हैं, ये हमारा ईमान है। तो अपने जहन में कोई भी काम करते हुए, फैसला करते हुए ये जहन में रखें कि आप जवाब दे हैं इसके लिए। जी क्वेश्चन है तो बता दें। ये बताएं कि बानी चेयरमैन से कोई मुलाकात का प्रोग्राम है या नहीं? बानी चेयरमैन से मुझे मुलाकात वैसे भी नहीं छोड़ते थे कितने महीने। तो अभी तो फिलहाल हमारे सीएम साहब जो हैं सुहेल अफरीदी साहब, उनकी मुलाकात हो जाए बड़ी बात है, क्योंकि उनका मिलना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने उनसे मुशावरत करनी है। और ज़ाहिर बात है हमारे पार्टी के जो हमारे कायद हैं, हमारे चेयरमैन हैं, लीडर हैं इमरान खान साहब, उनकी हुकूमत है, उनका अवाम को उनको मैंडेट दिया है, तो उन्होंने अपनी एक लाइन जो है, एक पॉलिसी, एक विजन के मुताबिक इस हालात को देख के अपने चीफ मिनिस्टर को ज़ाहिर बात है ब्रीफ करना होगा। तो उसके लिए मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी साहब की जो है मुलाकात फ़ौरन करा देनी चाहिए, ताकि वो बैठ कर डिसीशन करके अपनी पार्टी पॉलिसी अपने लीडर से पूछ कर उसके मुताबिक वो अपने सूबे के जो मामलात हैं उनको बेहतर तरीके से चलाने के लिए जल्द अज जल्द इक़दाम शुरू कर दें। अब तक तो देखिए ऐसा कोई ऐलान हुआ नहीं है, तो मेरे ख्याल में एहतजाज का ऐलान तो मैंने तो करना नहीं है। तो अगर होगा तो ज़ाहिर बात है कि हमारी पार्टी की एक पॉलिसी में पुरअमन एहतजाज जिस तरीके से पहले भी हमने हमेशा किया है और हमारा आइनी हक है, तो वो अगर हमें कॉल मिलेगी ज़ाहिर बात है उसको लपैक करके हम सब ने उसके ऊपर अमल दरामद करना है। लेकिन जो पिछली दफ़ा या उससे पहले हमारे साथ हुआ है कि जिस तरीके से पहले हमारे ऊपर इन्होंने हमलावर होकर हमें ज़ख्मी किया, हमें रोका, बार बार रोका, तो फिर आखिर में जिस तरह 26 नवंबर जो है उसके अंदर हमारे लोगों को गोलियां मार के शहीद किया गया, ज़ख्मी किया गया, और उसके बाद हज़ारों लोगों पे FIR काटी गई, और अभी तक वो FIR चल रही हैं। हमारे पार्लियामेंटेरियन पे भी हैं, हमारे वर्कर्स पे भी हैं, कई वर्कर जेलों में थे, जमानते होंगे, अब दोबारा उनका ट्रायल शुरू हो गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर इस तरह का जब कोई अमल कोई भी इदारा करता है या कोई भी हुकूमत करती है, एस्टेब्लिशमेंट करती है, तो उससे अवाम में और हुकूमतों और इदारों के दरमियान में एक नफरत पैदा होती है और एक गैप पैदा होता है। तो इस गैप को ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि सियासत जो है वो एक ऐसा अमल है कि उसने किसी ने जीतना है और किसी ने हारना है। अब वो चाहे वो हार
کوئی فارم 47 سے بھی کرا دے یا ویسے کرا دے، لیکن جو جیت گیا اور ہار گیا تو آخر میں اسمبلی ایک بن جاتی ہے اور وہ اسمبلی جو ہے آئین کے مطابق کام کرتی ہے. تو آگے بڑھنا چاہیے، اور آگے بڑھ کر اگر کسی بھی طریقے آپ کو کسی منصب پہ بٹھا ہی دیا گیا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنے ان لوگوں کو اپنے فنڈامنٹل رائٹس دیں. فنڈامنٹل رائٹس دینا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اس وقت ملک میں نہ تو رول آف لا ہے، نہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں، نہ کوئی آپ پہ آئین نظر آ رہا ہے. اور اس کے بعد جو عدالتوں کا ایک کردار ہے جو واحد ذریعہ ہے انصاف لینے کا، 26ویں ترمیم کر کے اس کا بھی انہوں نے کباڑہ نکال دیا، ان کو بھی انہوں نے ہتھکڑیاں لگا دی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو عمل چل رہا ہے اس سے صرف اور صرف ملک کا نقصان ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اداروں، اسٹیبلشمنٹ، حکومتوں کو اور عوام کے درمیان میں ایک نفرت پیدا ہو رہی ہے، ایک گیپ پیدا ہو رہا ہے، ایک خلا پیدا ہو رہا ہے. اور ظاہری بات ہے جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو اس سے اوور آل جو ہے ایک ملک کو اور ایک قوم کو نقصان ہوتا ہے، جو کہ ہم میں سے کسی کو بھی قابل برداشت نہ ہے اور نہ ہونا چاہیے. ون بائی ون کر لیں، کھڑا ہوں گا. آپ کے دور حکومت میں بھی ہم نے دیکھا، آپ نے کافی کوشش کی، لیکن اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ امن قائم ہوا ہو، یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. جو بیجرز کہاں پر ہیں اور موجودہ حکومت کو کیا تجاویز دیں گے، کیا اقدامات اٹھائی جائے امن و امان کے قیام کے لیے؟ اور سر اس کے ساتھ ضمنی سوال ہی ہے، جب نیشنل ایکشن پلان بنا ہوا ہے تو گزشتہ روز TOR بنانے کے لیے اجلاس کی کیا نوبت آنی پڑی؟ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا، کیوں نہیں TOR حل کر رہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جو ہے امن و امان کے حوالے سے جو پاکستان کے حالات اور ساتھ ساتھ پھر بالخصوص صوبہ خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں وہ بڑے ڈیفرنٹ ہیں. کیونکہ ہمارے جو ایک بارڈر ہے، ایک 2200 اسکوائر کلومیٹر کا ہمارا ایک بارڈر ہے جو ایک ایسے ملک کے ساتھ ہے کہ جہاں پہ کئی دہائیوں سے جنگ ہو رہی ہے اس وقت، اور ظاہری بات ہے اس کے اثرات ہمارے اوپر آ رہے ہیں. تو یہ جو چیلنج ہے اس کو نمٹنے کے لیے سب کو مل کے بیٹھ کے، اور میں نے ہمیشہ سے کہا ہے اور ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ عوام کو اعتماد میں لے کر، عوام کو بٹھا کے، عوام کی مشاورت کے ساتھ، پولیٹیکل پارٹیوں کی، پولیٹیکل لوگوں کی، اور خاص طور پہ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ اقوام ہے جو وہاں پہ رہ رہی ہیں. تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ہی ایک طریقہ کار کے ساتھ اگر اس کے اوپر کام کیا جائے سچی نیت کے ساتھ، تو میرے خیال میں کوئی بھی دنیا میں ایسا کام نہیں ہے جو ناممکن ہو اور اس کا حل نہ ہو. آپ کی نیت ٹھیک ہو، اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے آپ کی. ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم اس ٹائم میں، کیونکہ ہمیں جب ہماری یہ رجیم چینج میں ہماری فیڈرل گورنمنٹ چینج ہوئی، ہم نے استعفے دیے پنجاب اور KP سے، تو اس کے بعد یہ حالات بہت خراب ہو گئے تھے. پھر جب دوبارہ ہم آئے 2 سال کے بعد تو حالات بالکل ایسے خراب ہو چکے تھے کہ شہروں کے اندر جو ہے وہ ناکے لگا کر اور یہاں پہ دہشت گرد گھوم رہے تھے. اس کے لیے پھر ہم نے ایک پراپر پلان بنایا، اس پلان کے اوپر ہم نے کام کیا، اور الحمدللہ بہت سے ضلع ہمارے اس لحاظ سے بڑے کلیئر ہوئے، اس کے اندر بڑی کامیابیاں ہوئیں. لیکن انفارچونیٹلی اس کے اندر کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. کولیٹرل ڈیمیج کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ پناہ لیتے ہیں آبادیوں کے اندر، اور جب آبادی کے اندر کوئی پناہ لیتا ہے اور وہاں سے حملہ کرتا ہے تو جوابی حملے کے اندر ظاہری بات ہے، چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ پولیس ہو، جب وہ جوابی حملہ کرے گی تو اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوگا، عام شہریوں کی شہادت ہوگی. عام شہریوں کی شہادت ہے کسی بھی صورت میں نہ ایز اے پالیسی، نہ ایز اے مذہب، نہ ایز اے حکومت ہمیں قابل قبول نہ تھی، نہ ہے اور نہ کبھی ہوگی. تو اس کے لیے ایک ایسا پلان بنے کہ آپ جو کرتے ہیں انٹیلیجنس بیس آپریشنز وہ آپ کریں گراؤنڈ کے اوپر، جس طرح پولیس کرتی ہے. اب آپ دیکھیں پولیس نے بھی ماشاءاللہ ہم نے CDD کو بڑا امپروو کیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس نے بہت بڑی کارروائیاں کی ہیں، بہت ضلعوں میں انہوں نے پولیس نے کارروائیاں کر کے دہشت گردوں کا خاتمہ بھی کیا ہے اور دہشت گردوں کو نکالا بھی ہے وہاں سے. لیکن ایک بھی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا اس میں، کیونکہ وہ زمینی لڑائی کر کے اپنا آپریشن کرتے ہیں، انٹیلیجنس بیس اس جگہ پہ جہاں پہ ایسے کوئی ایلیمنٹس موجود ہوں. لیکن جب آپ گولے ماریں گے، جب آپ مارٹر ماریں گے، جب آپ ڈرون ماریں گے تو ظاہری بات ہے اس دھماکے کے اندر پھر ان دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ عام شہری بھی جو ہے وہ شہید ہوں گے، جو بالکل قابل قبول نہیں ہے. تو اس کے لیے ایک پلان بنا کر، ایک پلان کے ساتھ چل کر، اور ان ایریاز کے اندر بالکل دہشت گردی کا خاتمہ ہر کوئی چاہتا ہے. کون چاہتا ہے کہ دہشت گردی ہو، ملک کے اندر امن نہ ہو؟ امن ہماری اولین ترجیح ہے، لیکن اس امن کو بحال بھی نہیں کر پا رہے، اور اس امن کو بحال کرنے میں بیکاز آف دا رانگ پالیسیز ہم اپنے سویلینز کا نقصان کر رہے ہیں. اور اس سے ہو کیا رہا ہے کہ اس سے وہ جو سویلینز وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ بجائے سپورٹ دینے کے الٹا وہ مخالف ہو رہے ہیں آپ کے، کیونکہ ان کا نقصان ہو رہا ہے. ہم نے بار آپریشن کیے، نقل مکانیاں کی، لوگوں کو نکالا اور کئی سال تک دوبارہ نہیں بھیجا. اس سے نقصان کیا ہوا؟ اس سے نقصان یہ ہوا کہ جو لوگوں سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں ہوئے، اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد تو اب لوگ اعتماد نہیں کر رہے. ابھی بات جوڑ کے حالات خراب ہوئے تھے، ہم نے جرگے کے ذریعے بٹھا کر، ایک جرگا وہاں بیٹھا اور جرگے نے کہا کہ جی اس ایریا کے اندر ٹھیک ہے ہم نیچے آتے ہیں، آپ لوگ ہمیں کلیئر کر دیں. بات ہوئی تھی 20 سے 25 دن کی.
اس میں لگ گئے 65 دن، لیکن اپنے ہی اسی ٹائم میں ہم نے ان سب لوگوں کو دوبارہ بحال کر دیا تھا اور ایک بھی کوئی ڈیمیج نہیں ہوا اس کے بعد، اور وہ ایریا کلیئر بھی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر اب دوبارہ چیز اٹھنے لگی ہے اور ایریا میں چلے گئے ہیں۔ اب پھر میں نے سنا ہے کہ کل سے پھر نقل مکانی شروع ہے وہاں پر لوگوں کی، لیکن جرگے کے بغیر شروع ہے۔ پچھلی دفعہ جرگے کے ساتھ ہم نے کی تھی، جرگے نے فیصلہ کیا تھا، حکومت نے فیصلہ نہیں کیا تھا، جرگے نے فیصلہ کیا تھا، لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم اتنے دنوں کے لیے نیچے آ جاتے ہیں۔ ہم نے ان کو سہولیات دیں اور وہ نیچے آتے ہیں اور انہوں نے ویلکم کیا کہ آپ یہاں میں ایریا کلیئر کر دیں۔ لیکن اب رسی نکالنے والا جو کام ہے کہ آپ رسی ان کو نکال رہے ہیں وہاں سے، پھر ان کے لیے وہ ارینجمنٹ بھی نہیں کرتے آپ کہ جو کرنی چاہیے ان کے لیے۔ تو میرے خیال میں اس طریقے سے ڈنڈے کے زور پر جو آپ کریں گے تو عوام کا تعاون بھی ساتھ نہیں ہوگا اور عوام کے اندر پھر خدشات بھی بڑھیں گے، عوام کے تفضات بھی بڑھیں گے، اور اس طریقے سے کامیابی بھی جو پہلے سے رواج ہم کر چکے نہیں ملی تو آگے بھی نہیں ملے گی۔ اور باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان ان پلیس ہے، ہم نے اپنے پچھلے اس پورے 2 سال کے اندر پروونشل ایکشن پلان بھی بنایا ہے، وہ بنا کر ہم نے اس کی پریزنٹیشن بھی دی ہے ان کو کہ یہ طریقہ کار ہے، ہمارے حالات کو دیکھ کر، ہماری بارڈر کو دیکھ کر، ہمارے ایریاز کو دیکھتے ہوئے اس طریقے سے اگر ہم کام کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ ہم نے ان کو پیش کیا، اس پہ ڈسکشن ہوئی، لیکن اس کے اوپر وہ اس طریقے سے درآمد نہیں کر رہے ہیں۔ تو فیڈرل گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جو ہمارا پروونشل ایکشن پلان بنا ہوا ہے، جو ہمارے نائب وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب ہیں، وہ دوبارہ بیٹھے اسی پروونشل ایکشن پلان کے مطابق ان سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ جی یہ جو پلان ہے اس کے اوپر بیٹھ کے اگر اس طریقہ کار سے آپ یہ کام کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے، دیکھیں یہ تو جو بات ہوتی ہے نا کسی دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا اس چیز کو، طریقہ کار غلط ہے۔ خاتمہ بھی ہونا چاہیے، ایسے طریقہ کار سے ہونا چاہیے کہ اس میں کولیٹرل ڈیمیج بھی نہ ہو، لوگوں کا نقصان بھی نہ ہو، نہ جانی نقصان ہو نہ مالی نقصان ہو۔ اور ظاہری بات ہے اس طرح کے عمل سے اگر ہماری فورسز کا، فوج کا یا پولیس کا بھی کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی شہادت ہوتی ہے تو وہ بھی ہمارے بچے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جو پروونشل ایکشن پلان پہ بڑا ہم نے 6-7 مہینے کام کیا تھا، اس کے بعد ہم نے اس کو پریزنٹ کیا ہے، تو اس کو اگر ذرا دیکھ لیا جائے اور حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی اقدامات کیے جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے بہت اچھے خاطر خواہ رزلٹس آئیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔